بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. TLSE welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Week 7, Grade 7, Section ABC, Subject Urdu, Unit 2, Topic تفہیم مسجد نبوی, page 10 to page 11. Let's start with lecture number 23. آج ہمارا لیکچر ہے تفہیم کے بارے میں. تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا, سکھانا یا تعلیم دینا, یعنی کسی مضمون کے بارے میں سمجھانا یا تعلیم دینا. ٹھیک ہے, آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے اینڈ پر جو سوال دیے گئے ہیں ان کو حل کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ اسلام کی دوسری مسجد تھی. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے, جبکہ دوسری مسجد مدینہ منورہ میں تعمیر ہونے والی مسجد نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی. قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 7 ماہ تک قیام فرمایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 7 ماہ تک رہے. ٹھیک ہے, اور اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام کو, یعنی جس جگہ پر اونٹنی بیٹھی تھی اس مقام کو مسجد بنانے کے لیے پسند فرمایا. یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی. یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو. ٹھیک ہے, جسے خرید کر مسجد کی بنیاد ڈالی گئی. زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی اور اس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس کی دیواریں کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئیں, جبکہ چھت کھجور کی لکڑی اور پتوں کی تھی. کھجور کے تنوں ہی سے اس کے ستون بنائے گئے. ستون کہا جاتا ہے پلرز کو. ٹھیک ہے, مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے تھے. 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر, یعنی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے مسجد کے قریب ایک مکان خرید کر مسجد کی توسیع کی گئی, یعنی مسجد کو اور وسیع کر دیا گیا, بڑا کر دیا گیا. مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند حجرے بھی بنائے گئے. حجرے کہا جاتا ہے کمروں کو, جو امہات المومنین کی قیام گاہ تھے. امہات المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں, ان کی قیام گاہ تھے, ان کے رہنے کی جگہ تھے. اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انوار بھی موجود ہے. مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام مستقل ادوار میں جاری رہا, یعنی ہر دور میں اس مسجد کی توسیع کی گئی, یعنی اس کو بڑا کرتے رہے, اور اس مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام ہر دور میں جاری رہا. 1233 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے گنبد کی از سر نو تعمیر کروائی. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے اس کو نئے سرے سے تعمیر کروایا اور اس پر سبز رنگ کروایا. اس کے بعد یہ گنبد خضرا کہلانے لگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس گنبد کا نام گنبد خضرا کہلایا جانے لگا. اوکے, نے تفہیم پڑھ لی ہے تو آپ اس تفہیم کو سمجھ کر اس کے سوال جواب خود سے حل کریں گے, اور اس کے جو درست اور غلط دیے گئے وہ بھی آپ خود سے حل کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا لاسٹ پہ ایک سوال دیا گیا ہے, عبارت سے درجہ ذیل موصوف کی صفت تلاش کر کے لکھیے. تو یہاں پہ انہوں نے کچھ موصوف دی ہیں جن کی آپ نے صفت تلاش کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم صفت کی تعریف دیکھتے ہیں کہ صفت کیا ہوتی ہے. وہ اسم جو کسی شخص, جگہ یا چیز کی اچھی یا بری حالت یا اس کی کیفیت کو ظاہر کرے, وہ اس میں صفت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور موصوف کیا ہوتا ہے, جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو وہ موصوف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ انہوں نے پہلا موصوف دیا ہے بچے, تو دوسرا ہے فرش, حجرے, رنگ, دروازے, اینٹیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس تفہیم میں سے ان کی صفت تلاش کرنی ہے. بچے کی صفت کیا ہوگی, یتیم بچے. فرش, پکا فرش. حجرے, چند حجرے بنوائے گئے. رنگ, سبز رنگ کیا گیا. دروازے, 3 دروازے بنائے گئے. اینٹیں, کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر کی گئی. ٹھیک ہے,
تو یہ اس میں صفت اور موصوف والا سوال تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. آپ نے اب اس تفہیم کو ساری کو پڑھنا بھی اچھے طریقے سے، اور اس کو آپ نے کوسچن آنسر اس کے اور اس کے ٹرو فالس خود سے حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو.